औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों। आज की वीडियो है अल्लाह किसको गुमराह करता है। ये एक्स मुस्लिम साहिल और मिर्ज़ा गालिब ने ये अपना थंबनेल में डाले हैं कि अल्लाह किसको गुमराह करता है। तो इंशाल्लाह आज हम बताएंगे कि अल्लाह किसको गुमराह करता है। मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह किसको गुमराह करता है कुछ ऐसे इसके ज़रिए से जिन मैंने नास्तिकों को जवाब दिया था। ये मिर्ज़ा गालिब से तो मेरी बहुत हुई, ये साहिल खान से भी हुई होगी, मगर ये नाम बदली करते रहते हैं। मगर ये मिर्ज़ा गालिब ने नाम बदली नहीं किया, तो मैं इसको पहचान गया कि ये बंदा वही है। सोशल मीडिया फेसबुक पे मेरी बहुत बातें हुई। इन्होंने थंबनेल में एक जवान लड़की का फ़ोटो लगाया था। जवान लड़की क्या, कम उम्र की लड़की होगी, लगभग कम से कम 18-20 साल की उसकी एज होगी। बड़ी खूबसूरत लड़की है, जो भी देखे देखते रह जाए। थंबनेल में इन लोगों ने उस लड़की को इसलिए डाला ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की तरफ मुतवज्जा हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखें। और शैतान तो जानते ही हैं आप लोग, मौका चाहता है ईमान छीनने का। तो चलिए मेरे भाइयों, हम वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं कि वीडियो में क्या फरमा रहे हैं लोग, किस बारे में बहस कर रहे हैं। मुंह से कहा। यार दोस्तों, मेरे को बताओ, ये इन्होंने कहा कि नहीं कहा कि मैंने जब इनसे पूछा कि आप जो एक फासिक है वो गुमराह है कि नहीं गुमराह है ऑलरेडी, इन्होंने कहा कि नहीं कहा कि हाँ वो ऑलरेडी गुमराह है। मैंने इनसे फिर सवाल किया कि अगर वो ऑलरेडी गुमराह है तो उसको अल्लाह कहाँ से गुमराह कर रहा है? वो तो ऑलरेडी गुमराह है। ये अल्लाह अपने ऊपर क्रेडिट क्यों ले रहा है गुमराह करने का? अल्लाह अल्लाह और मोहम्मद की कसम इन्होंने बोला। मेरे भाइयों, हमारा पॉइंट, मुझे मैंने वीडियो देखी तो मुझे मेरा पॉइंट मिल गया कि अल्लाह क्यों गुमराह कर रहा है लोगों को, अल्लाह क्यों क्रेडिट ले रहा है लोगों को गुमराह करने का। तो मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अल्लाह गुमराह क्यों कर रहा है क्रेडिट लेने का। थोड़ी मैं वीडियो प्ले करता हूँ, थोड़ा अपने आप एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। साहिल भाई, आप हाँ। एक काम करो, थोड़ा अपने आप को रिवाइंड कर। ये देखिए मेरे भाइयों, उन्होंने बोला कहाँ है ना ऐसा? अब थोड़ा अपने आप को साहिल भाई, आप हाँ। एक काम करो, थोड़ा अपने आप। ये देखिए मेरे भाइयों, ये नीचे ऋषि कोहली 40 रुपया 100 रुपया करके ऐसे लोग इसको पैसा भेजते रहते हैं। तो ये पैसा ऐसे क्यों भेजते हैं, पहले मैं ये बात बता दूं, फिर अल्लाह लोगों को गुमराह करने का क्रेडिट क्यों लेता है, फिर मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगा। मैंने पूरी वीडियो सुनी, सर पकारे बैठ के लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि इस्लाम तो रुकने वाला नहीं है, इस्लाम तो गालिब होकर रहेगा, कितनी भी कोशिश कर ले ये लोग। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब मैं अपना बताता हूँ किसको गुमराह करते हैं। वीडियो में ऐसी कुछ खास बात तो नहीं है, इन लोगों को जवाब भी नहीं मिला क्यों गुमराह करता है, अल्लाह क्रेडिट क्यों ले रहा है। मैं बताऊँगा अल्लाह क्रेडिट क्यों ले रहा है। मैं आप लोगों को एक आयत दिखा देता हूँ। जो लोग भी इसको 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया पैसा देते हैं ना, अपना माल देते हैं इस्लाम से रोकने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो मेरे भाई, सूरह अनफाल चैप्टर 8 की आयत मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। 36 आयत नंबर है। अल्लाह इसमें फरमाता है, जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को खुदा के रास्ते से रोकें, तो अभी और खर्च करेंगे, आखिर वे खर्च करना उनके लिए अफसोस की वजह होगा और वे मगलूब हो जाएंगे, मतलब हार जाएंगे, और काफिर लोग दोजख की तरफ हाँके जाएंगे, ताकि खुदा पाक को नापाक से अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोजख में डाल दे। यही लोग घाटा पाने वाले हैं। तो मेरे भाई, जो लोग भी इसको पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, आप लोग जो अपना माल दे दे के भाई और इस्लाम के खिलाफ बोल, ऐसा बोल वैसा बोल वैसा कर, ये अभी से नहीं सदियों से चला आया है। मगर अल्लाह क्या फरमा रहा है, जो लोग अपना माल खर्च करते हैं लोगों को खुदा के रास्ते से रोके, सो अभी और खर्च करेंगे, आखिर वे खर्च करना उनके लिए अफसोस की वजह होगा और वे मगलूब हो जाएंगे, मतलब हार जाएंगे। मतलब तुम लोग हारने वाले हो मेरे भाई, और काफ़ी लोग दोजख की तरफ हाँके जाएंगे, ताकि खुदा पाक को नापाक से अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर ढेर बना दे, फिर उसको दोजख की में डाल दे। यही लोग घाटा पाने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, जो लोग भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो दीन इस्लाम रुकने वाला नहीं, ये तो हक है, ये तो गालिब होकर रहेगा। क्योंकि सूरह तौबा में भी अल्लाह फरमाता है, काफिर सोचते हैं कि मेरे नूर को फूंक मार के बुझा दें, और मैं हूं कि अपने नूर को पूरा करके रहूंगा चाहे काफिर नाखुशी हो। उसी वही तो है जिसने अपने पैगंबर को दीन हक देकर भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब करे। सूरह तौबा आयत 32 में ये लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ कि अल्लाह गुमराह किसको करता है। ज़रिए से मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा और आप लोग जानेंगे कि अल्लाह किन लोगों को गुमराह करता है। क्योंकि ये टॉपिक बार बार उठता रहता है और नास्तिक उठाते रहते हैं, तो आप लोगों की अकल और समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, कि आप लोग समझ जाएंगे कि अल्लाह ये क्रेडिट गुमराह करने का क्यों लेता है। ये देखिए, बंदा इमरान खान अपने आप को नास्तिक बताता है। हालांकि इससे मेरी और भी बातें हुई, इससे एसेस भी है मेरे पास इसके, इसने बहुत सवाल जवाब किया था। मैंने हर सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कुरान से दिया था। फिर देखिए, इमरान खान कहता है, मैं तो अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े ले रहा हूँ, ख़याली ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, ख़याली ज़िंदगी के हूर और शराब के चक्कर में मौज उड़ा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैंने इसको जवाब दिया, कुरान, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है? तो देख लो मेरे भाइयों, क्या
اس نے اپنی نفس کو معبود بنا رکھا ہے, خواہش کو معبود بنا رکھا ہے, مطلب خدا بنا رکھا ہے. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جان بوجھ کے گمراہ ہو رہا ہے؟ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جان بوجھ کے گمراہ ہو رہا ہے. تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا. تو پھر خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا, اس کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب خدا کے سوا کون اس کو پر لا سکتا ہے؟ تو کیا یہ نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو دیکھا میرے بھائیوں, کتنی صاف اور کتنے آسان طریقے سے قرآن نے جواب دے دیا کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ گمراہ کرنے کا کریڈٹ کیوں لیتا ہے. جان بوجھ کے اللہ نہیں گمراہ کرتا ہے میرے بھائیوں. اس بندے نے اپنی نفس کو معبود بنا رکھا ہے کہ میں تو اپنی زندگی کے فل مزے لے رہا ہوں, خیالی زندگی کا کچھ پتہ نہیں, خیالی زندگی حور اور شراب کے چکر میں موج اڑا زندگی کو برباد نہیں کر سکتا. یہ موج اڑا زندگی کی کیا مقصد ہے؟ شراب پینا, عیاشی کرنا, پون دیکھنا, لڑکیوں کو تاڑنا, نظروں سے ان کے کپڑے ہی اتار دینا, نظروں سے زنا کر لینا. نظروں سے دیکھنا بھی میرے بھائیوں زنا ہے, تو اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں. وہی شراب شباب چکر, آپ لوگ تو سمجھ ہی گئے کہ زندگی کے مزے, فل مزے, کھاؤ پیو عیش کرو. اگر میں تفصیل سے بتانے جاؤں تو بہت باتیں ہو جائیں گی. تو دیکھو آگے اللہ کیا فرماتا ہے, تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو جو ہماری یاد سے منہ پھیرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کی طلب میں ہو, اس سے تم بھی منہ پھیر لو. تو میرے بھائیوں ان جیسے لوگوں سے منہ پھیر لو. یہ لوگ دنیا کی زندگی کی طلب میں ہیں, دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے, آخرت کی زندگی کا ان کو یقین نہیں. اس سے تم بھی منہ پھیر لو. ان کے علم کی یہی امتحان ہے. تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا, اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو راستے پر چلا. تو میں نے یہ آیتوں کے ریفرنس نمبر بھی دے رکھے ہیں, آپ لوگوں کو چیک کرنا ہو تو اس میں چیک کر لیجیے, جیسے 45, 23, 53, 30. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے, اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے. جو چھوٹے گناہ کے سوا بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں, بے شک تمہارا پروردگار بڑا بخشش والا ہے. تو میرے بھائیوں جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں, بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے. تو میرے بھائیوں یہ جو موج جوڑا زندگی کی بات ہے نا, تو ان اپنے دنیاوی مزے پر صبر کر لو. انشاءاللہ جنت میں بہت مزے ہے, بہت عیش ہے, دکھ کا نام ہی نہیں ہے, مزے ہی مزے ہیں انشاءاللہ. بڑی بخشش والا ہے. وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے اس نے اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ. جو پرہیزگار ہے ویسے خوب جانتا ہے, تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ. کیوں میرے بھائیو پاک صاف نہ جتاؤ؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان گنہگار ہے, ہر انسان گنہگار ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ہر گناہ کی سزا ہم انسان کو دینے لگتے تو اس زمین پر ایک بھی انسان نہ بچتا. اور پہلے بھائی ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی تھا. الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی, پرہیزگاری کی توفیق دی, تو اس لیے الحمدللہ میں اس چیز کو زیادہ سمجھتا ہوں کہ میرا پہلے حال کیسا تھا اور ابھی کیسا ہے. اللہ کا احسان ہے جس نے ہدایت کا راستہ دکھایا اور بے حیائی کی باتوں سے بچنا سکھایا. تعلق سے میرے بھائی گمراہ کرنے کے تعلق سے دوسرا ایسے دیکھ لے, وسیم رضوی بہت اچھا ایگزامپل ہے ہم لوگوں کے لیے. سورہ نساء 115 آیت میں اس میں اللہ فرماتا ہے, اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہونے کے بعد رسول سے سرکشی کرے اور مومنوں کے طریقے کے سوا کسی اور راہ پر چلے, جو جدھر وہ پھر گیا تو ہم بھی ادھر ہی پھیر دیں گے, آخر اسے جہنم میں جھونک دیں گے, اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا جو شخص راہ راست ظاہر ہونے کے بعد رسول سے سرکشی کرے اور مومنوں کے طریقے کے سوا کسی اور راہ پر چلے, تو جدھر وہ پھر گیا ہم بھی اسے ادھر ہی پھیر دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے وسیم رضوی کو لگا کہ بھائی اسلام صحیح نہیں ہے, ہندو دھرم میں چلا گیا, تو اس میں اللہ کا کیا دوست؟ تو نے اب خود ہی راستہ پکڑا ہے نا, خود ہی اپنا راستہ اپنایا ہے, خود ہی اپنی منزل سے تو گیا ہے, تو اب اللہ کیا کر سکتا ہے اس میں؟ تو آپ آیت تو دیکھ کے سمجھ ہی گئے, پھر اللہ بھی جدھر وہ چاہتا ہے ادھر چلا دیتا ہے. بھائیوں میرے پرانے سبسکرائبر بھائیوں نے تو دیکھ لیا ہوگا ایسیس, کیونکہ میں نے بہت بار دکھا چکا ہوں. اس ایسیس کے ذریعے سے بہت سی ویڈیو میں بنا چکا ہوں, اور میرے لیے تو یہ آیت وردان ہو گئی ہے. یہ مرزا غالب جو ویڈیو میں بیٹھ کے ساحل خان کے ساتھ اسٹریم کر رہا ہے, بہت دھوئے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. قرآن نے تو اس کو اتنا ذلیل کیا, میرے پاس اتنے ایسے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو شرم سے مر جانا چاہیے اس ذلیل آدمی کو. دیکھیے کیا فرما رہا تھا میرے پیج پر آ کر فیس بک کے, بڑے عباس انصاری, ہم 4 سے 5 سال لوکل مدرسے میں اردو عربی پڑھے اور پڑھا چکے ہیں, لگ بھگ 1.5 سال مسجد میں اذان بھی دیے ہیں, 2 بار پوری قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ اور کچھ حدیثیں بھی پڑھ کر بیٹھے ہیں. بس غلطی یہ ہو گئی کہ عقل کا استعمال شروع کر دیا ہم نے. میرے کو سمجھانے آیا تھا تو میں نے اس کو جواب دیا, میں نے بھائی جب آپ نے سب کچھ چھوڑ ہی دیا تو اپنا حال بھی سن لو قرآن سے. تو میں نے اس کو آیت دیا قرآن کی, سورہ اعراف کی آیت ہے, اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تو اس نے ان کو اتار دیا, پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا. دیکھیے میرے بھائیو یہاں پہ بھی کیا اللہ گمراہ کر رہا ہے اس کو؟
نہیں، جب انسان جو راستہ اپناتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اسی راستے پہ چلا دیتا ہے۔ زیادہ ہی عقل دوڑانے لگا تھا، اتنا کچھ ہونے کے بعد لوکل مدرسے میں پڑھا چکے، 1.5 سال مسجد میں اذان بھی دیے، 2 بار پرانی قرآن تفسیر کے ساتھ حدیثیں بھی پڑھ کے بیٹھا ہے، تو وہی اللہ نے فرمایا۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تو اس نے ان کو اتار دیا۔ یہ بھی اللہ کی آیتوں کو پکڑ چکا تھا مگر پھر بعد میں اس نے بھی اب اللہ کی آیتوں کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجوں کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی، سختی کرو تو بھی زبان نکالے رہے، یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے ایک قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ کیا فرمایا؟ اگر ہم چاہتے ہیں آیتوں سے اس کے درجوں کو بلند کر دیتے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پکڑا قرآن کو، کیسے درجوں کو بلند کیا، ساری دنیا کیسی عزت سے نام لیتی ہے۔ مرحوم ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ اسرار احمد، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہو، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو پکڑا، کیسے اللہ نے درجات کو بلند کیا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا آج ویڈیو دیکھی جاتی ہے، ان کا قرآن سنا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ ایسے درجات ہمارے بھی بلند کرے، آمین یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال بری ہے، انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ ہم نے بہت سے انسان اور جن دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ یہ بھی لوگ بالکل چارپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ یہ لوگ بالکل چارپاؤں کی طرح بلکہ ان سے بھٹکے ہوئے، یہ لوگ جو غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو اس کے نام میں تیڑ اپناتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیو، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، کتے کی طرح ان کی مثال اللہ نے فرمایا ہے، اس کی سختی کرو تو بھی زبان نکالے رہے، یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ جو بھی کچھ کر رہے ہیں ان کو بہت جلد ان کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ترتیب سے اس طرح سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر ہی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، جس دن اللہ ان کی پکڑے گا نا، جس دن اللہ کی لاٹھی پڑے گی تو ان کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ کہاں سے ہمارا یہ حال ہو گیا۔ اللہ مہلت دے رہا ہے، جس دن پاپ کا گھڑا بھر جائے گا نا میرے بھائیوں، تو ایک دن اسے پھوٹنا ہی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے، جس دن وہ پھوٹے گا۔ ان کے جیسے بہت آئے بہت گئے میرے بھائیوں، بہت آئے بہت گئے۔ تو چلیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔